بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، اور جب کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بعض کافروں نے کہا، کچھ کافروں نے کہا، کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ۔ اللہم وہی تعبیر ہے، وہی لفظ ہے جو ہماری دعاؤں میں بار بار آتا ہے، قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول سے منقول ہے۔ اللہم، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، یا مولا، پروردگار عالم۔ بڑے عرب داں تھے، وہ عربی داں تھے، تو زبان تو خیر وہی تھی، ان کی بھی تعبیر یہی تھی، اللہم، اے اللہ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہ انہوں نے کہا، یعنی بعض کافروں نے کہا، اے اللہ، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہی قرآن حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے۔ جہالت میں، شرک و بت پرستی میں اتنا زیادہ وہ غلو میں پڑے تھے کہ اپنے آپ کو وہ حق بجانب سمجھتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے، پتھروں کی بارش کے علاوہ کوئی عذاب۔ بعض کافروں نے کہا، کہنے والے کون تھے؟ کون کافر لوگ تھے؟ دو نام سرخرو ہے، اوپن ہے تفسیر میں، اور ان کے علاوہ ان کے حوالی موالی اور لوگوں نے کہا ہوگا۔ ایک نام تو ہے یہ نضر بن حارث کا، جس نے کہا ہے یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہم چاہیں تو اس قرآن جیسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہی تھا نان سینس احمق نضر بن حارث۔ اب بخاری شریف میں کتاب التفسیر امام بخاری نے روایت ذکر کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنے والا ابو جہل تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ایک صحابی موجود تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اتق اللہ، نظر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ فإن محمدا یقول الحق، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ہی بات بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں سب حق ہوتا ہے، اور قرآن بول رہے ہیں خدا کی طرف سے نازل ہوا تو پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ بھی حق ہے۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ اگر حق ہے تو بارش نازل ہو رہا ہے، بارش نازل ہو جائے گی، مر جائے گا تو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، فإن محمد یقول الحق، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بولتے ہیں، ان کا لایا ہوا یہ کلام برحق ہے، بچ نہیں سکتا اتنی اپنے حق میں غیر مناسب دعا کر کے۔ کیا کہا اس نے ان کے جواب میں؟ قال فانا اقول الحق، نظر نے کہا میں بھی حق بات بولتا ہوں۔ قال عثمان، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، جب اس نے کہا کہ میں بھی حق بات بولتا ہوں، حضرت عثمان بن مظعون نے کہا فإن محمد یقول لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بولتے ہیں، اور یہ
اور یہ بھی بولتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ. تو بھی بول, تو بھی پڑھ لا الہ الا اللہ. اس نے کہہ دیا قال کہا وانا اقول لا الہ الا اللہ, میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں, ولیکن ھذی بنات اللہ, یعنی الاصنام, لیکن یہ جو ہے نا جو کعبے میں یہ سب ہے نا یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ, بتوں کو کہا. پھر اس کے بعد وہی اپنی دعا دہرا دی, کہا اللہم ان کان ھذا الذی یقول محمد والحق من عندک, اے اللہ محمد جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے, یا ہمیں کوئی دوسرا دردناک عذاب. یہ واقعہ وہی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ معارج میں 29ویں پارہ میں. یہ وہی واقعہ ہے. وہاں پہ ایک آیت شروع ہو رہی ہے سأل سائل بعذاب واقع, اس کا ترجمہ ہوگا سأل سائل بعذاب واقع, ایک مانگنے والا واقع ہونے والے سوال کی مانگ کر رہا ہے. وہی واقعہ ہے, کہتے ہیں وہی واقعہ ہے. یہ آیت نازل ہوئی نضر بن حارث کے متعلق, اور نضر, اور میں نے آپ سے ایک بات یہ بھی کہی, آگے کہہ رہے ہیں کتاب التفسیر بخاری میں ہے کہ ابو جہل کے بارے میں دونوں نے کہا ہوگا, کون سی بعید بات, اس نے بھی کہا ہوگا اس نے بھی کہا ہوگا. اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نضر بن حارث اکیلا کہنے میں نہیں تھا, اس کے ساتھ اس کے اور حوالی موالی تھے. 10 سے اوپر کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی. ایک نے کہی, دیکھا دوسرے نے کہی, تیسرے نے کہی, کہتے ہیں 10 سے کچھ اوپر. اب حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں کہ ہو کر رہا, ان کی دعا بھی قبول ہوئی. ان کافروں کی دعا کہاں قبول ہوئی, کہتے ہیں بدر کے دن ابو جہل بھی مارا گیا, نضر بھی مارا گیا, ان کی دعا قبول ہوئی, دردناک عذاب نازل ہوا. سوچا نہیں تھا کہ مکے کے اور عرب کے بڑے بڑے رؤساء نے وہ شاہانہ کر و فر سے چلے تھے مکے سے مدینے کو لوٹنے کے لیے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے محمد کے حوالی موالی کی, یہ 313 کریں گے کیا ہم ہزاروں کے مقابلے میں. مگر یہ عذاب الہی تھا کہ 313 بھاری پڑے اور ہزاروں کا لشکر یعنی کافروں کا لشکر پسپا ہو گیا. یہ عذاب تھا. طویمہ بن عدی ہے, عقبہ بن ابی معیط ہے, نضر بن حارث ہے, ابو جہل ہے, سب مارے گئے بدر کے دن. ان کی دعا قبول ہوئی. لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کی شان یہ نہیں کہ انہیں ہلاک کر دے, انہیں عذاب دے دے. وَأَنْتَ فِيهِمْ, جبکہ اے نبی ان کے اندر تم رہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے جب تک وہ استغفار کرتے رہے. 2 تفسیر ہے اور دونوں بالکل الگ الگ ہے. پہلی تفسیر تو یہ ہے, کہتے ہیں اختلفوا فی معنی ھذی الآیہ, مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے. محمد بن اسحاق فرماتے ہیں یہ حکایت ہے مشرکین کی کے قول کی. اصل میں مشرکین نے کہا تھا کہ ہم کتنا کچھ کریں عذاب تو آئے گا نہیں, کیونکہ ہمارے اندر اچھا یقین تھا کہ نبی ایمان نہیں لاتے تھے. اور یہی تفسیر میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا جو سماج ہے یہ بھائی عرب ہی تو ہے, سب ایک شہر الگ الگ ہے, مکہ مدینہ ہے, تو نبی چونکہ موجود ہے اور جب نبی موجود ہے تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا. تو ان کے قول کی, مشرکین کے کافروں کے قول کی تردید کے لیے, ان کے ادعا, ان کے دعوے کو غلط بتلانے کے لیے قرآن نے یہ بیان کیا ہے, ان کی حکایت نقلی کی کہ انہوں نے ایسے ایسے کہا. یہی وجہ ہے کہ آگے قرآن کہہ رہا ہے, اگلی آیت میں تفسیر پھر کروں گا, اگلی آیت میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, کیا ہوا انہیں, کیا ہے انہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. یعنی اپنی زبان میں سرخاب کا پر لگائے, کیا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں کیا اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا, جبکہ وہ ایسا کر رہے, یہ جرمیں کر رہے, یہ جرمیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو پہلی تفسیر میں نے آپ پہلی تفسیر کا خلاصہ پیش کر دیا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ
اپنے ظاہر پہ معمول ہے، یعنی مشرکین کے قول کی تردید نہیں ہے، اللہ یہ ضابطہ بیان کر رہا ہے، سنت الہیہ، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے ہر دور میں کہ جب نبی اپنی قوم میں موجود ہوتا تھا تو امت اور قوم کی ہزار نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ٹالتا رہتا تھا کہ کیونکہ میرا نبی اس میں ہے، میرا نبی اس میں ہے، میرا رسول اس میں ہے، اور کوئی ذریعہ جب بناتا تھا وہاں سے ہٹاتا تھا اپنے نبی کو۔ حضرت یونس جب اپنی سرزمین چھوڑتے ہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے، حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑتے ہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے، نبی پر عذاب نہیں آتا ہے۔ وہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اے نبی تم ان کے اندر موجود رہو اور اللہ انہیں عذاب دے دے گا، ایسا نہیں، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ ليعذبهم، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں، وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ اپنے جرموں کی معافی طلب کرتے رہے، شرک کر رہے ہیں پھر بھی رب ہی سے امید لگائے ہیں مہربانی کی۔ یہ ہے جانتے تھے محمد حق ہیں، محمد پہ نازل ہونے والا کلام حق ہے، محمد کا رب برحق ہے، مگر ایک ایسی انا تھی، اور وہ انا اور اس انا کا بت ٹوٹے کیسے؟ تو برسہ برس سے وہی ہوتا چلا آیا ہے، تو اسی پر جمے رہے، یہاں تک جمے رہے کہ ظاہراً اپنے خلاف دعا بھی کر دی۔ دوسری تفسیر یہ ہے، ہاں یہ اللہ کا کلام تو ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے خبر دے رہا ہے بندوں کو کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یہ کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے، جرموں زیادتی عدوان سرکشی کرتے رہے، اللہ عذاب نہیں دے گا کیونکہ نبی موجود ہے، جب نکالوں گا تو عذاب دوں گا۔ اب جب نکالا ہے مکے سے مدینے میں تب مکے پہ عذاب نازل ہوا۔ یہ اور بات تھی کہ مکے پہ ڈائریکٹ نہیں آیا، جو رؤسا چلے تھے ان پر عذاب آیا تو گویا کہ مکے ہی پر عذاب نازل ہوا۔ یہ اب ایک چیز اور کر رہے ہیں، اب آپ سوال کرو گے یہ کیا مطلب ہم یستغفرون، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کا اقرار بھی ہے، تو میں نے بتلایا کہ خود انہی کے بارے میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں وہ ہم یستغفرون سے مراد وہ بقیہ بچے ہوئے مسلمان ہیں جو مکے میں رہ گئے تھے، اپنی بے بسی کی وجہ سے، اتنا نہیں تھا کہ وہ سواری کر کے مکے سے مدینے آ سکیں، اتنا مجبور تھے، غریب تھے، تنگ دست تھے، بقیہ چند لوگ مسلمان وہ مکے ہی میں تھے۔ اکثر صحابہ مدینے میں آ گئے ہیں، حضور مدینے میں آ گئے ہیں، وہ وہاں مکے میں رکے ہوئے استغفار کر رہے تھے رب سے، تو اللہ کی شان، اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ اب ذرا سوچو، میری اس بات کی مقصدیت تک پہنچو کہ اللہ نے عذاب نازل کیا بھی اور مکے میں نازل نہیں کیا، وہاں چند صحابہ استغفار کر رہے تھے جو بچے تھے، کہاں نازل کیا؟ عربوں کے رؤسا کی جماعت پر، لشکروں پر، بدر کے میدان میں۔ وما لهم الا اسی کا بیان ہے، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ رب فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے انہیں کیا ہوا انہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی قدرت کا بیان کر رہا ہے کہ عذاب کو روک دینا، عذاب نازل نہ کرنا، یہ بھی میری رحمت تھی اور میرے محبوب کا صدقہ تھا تم پر، میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں پیس دیا جاتا عذاب میں۔ کہہ رہا ہے قرآن، اللہ پاک فرماتا ہے انہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، ان کا جرم آگے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ لوگ مسجد، کافر لوگ جبکہ وہ لوگ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاء، جبکہ وہ اس کے ولی نہیں، کعبے کی تولیت کا انہیں حق حاصل نہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء یعنی کعبے کے متولی ہونے کا حق تو متقین کو ہے، تقوی شعاروں کو ہے، یعنی ایمان والوں کو ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ تفسیر وہی ہے جو ترجمہ میں تھوڑی موڑی میں نے کر دی۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، انہیں کیا ہوا کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا کہ میرا نبی ان میں سے نکل گیا، مکے سے نکل گیا، اب عذاب تو دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا کفر ہے، ان کا شرک ہے، اور ایک گناہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور وہ روکتے ہیں، کن کو روکتے ہیں؟ ایمان والوں کو روکتے ہیں، اللہ کے متقین، صالحین، عابدین،
بندوں کو روکتے ہیں، ایمان والوں بندوں کو روکتے ہیں کس چیز سے؟ عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی کعبے کا طواف کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک بات اور ذکر کر رہے ہیں، وما لہم اللہ یعذبہم، اللہ نے اس آیت نے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ جو حکم اس میں یہ تھا کہ خدا کی رحمت ہے، اس کا تقاضا ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ نبی رہتا ہے جس قوم میں تو لاکھ اس نبی کی قوم امت انکار کرے، انکار پر جمی رہے، ڈھٹائی کرتی رہے، خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑاتی رہے تو اللہ عذاب نہیں دیتا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اور یہاں پہ جب یہ کہہ دیا کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے طریقے کو توڑ بھی سکتا ہے، خدا مختار ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی آیت گویا کہ منسوخ ہے، گویا کہ منسوخ ہے، اور وما لہم اللہ یعذبہم، اللہ یہ آیت گویا کہ ناسخ ہے، یعنی اس کا حکم ختم ہو گیا اور اس کا حکم برقرار ہے۔ وما کانوا اولیاء، وہ اس کے ولی نہیں۔ کس کے ولی نہیں؟ ایک تو عام معنی مراد لیا جائے، اس کے سے مراد اللہ کے وہ ولی نہیں۔ ولی مانے مقرب، ولی مانے دوست، ہے نا، ولی مانے قریبی، تو وہ یعنی کافر اس کے یعنی اللہ کے ولی نہیں، اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی دوستی یہ بندے اور ہم جو بندے لوگ ہوتے ہیں آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ دوستی مراد نہیں ہے۔ وہ تقرب مراد کیا ہے؟ تقرب درجات، تقرب مکانی نہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے، آپ میرے پاس بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے، زمان سے، مکین سے، مکان سے پاک ہے، تو یہاں درجے کا تقرب، اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں، مقرب بندے ہو جاتے ہیں۔ کون؟ ایمان والے۔ تو یہاں پہ وما کانوا اولیاء، وہ یعنی کافر لوگ اللہ کے مقرب نہیں ہو سکتے، وہ عام معنی۔ لیکن یہاں پہ جو خاص واقعہ چل رہا ہے، مسجد حرام کا تذکرہ ابھی آیا ہے، وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، تو اب ضمیر لوٹے گی مسجد حرام کی طرف، مطلب یہ ہوگا کہ وہ یعنی کافر لوگ اس کے یعنی مسجد حرام کے کعبہ کے متولی نہیں، تولیت کا حق انہیں حاصل نہیں۔ پھر کن کو حاصل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے یعنی مسجد حرام کے، کعبہ کے اولیاء تو متقین ہیں، اولیاء یعنی تولیت کا حق جنہیں حاصل ہے۔ یہاں پہ یہ یعنی الا المتقون کے بعد تفسیر کر رہے ہیں، یعنی المؤمنین الذین یتقون الشرک، وہ ایمان والے بندے، اللہ کے وہ بندے جو شرک سے بچتے ہیں، اللہ والے ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ لوگ کعبے کے متولی ہونے کے حقدار ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ قرآن کہتا ہے وما كان صلاتهم، ان کی نماز تو بس عند البیت، بیت اللہ کے پاس یعنی کعبے کے پاس کیا تھی؟ ان کی نماز تو سیٹی اور تالی۔ فذوقوا العذاب، قرآن کہتا ہے تو عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے سبب۔ قرآن کہتا ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، ان کی یعنی کافروں کی نماز نہیں تھی عند البیت، گھر کے پاس، یہاں گھر سے مراد بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس ان کافروں کی نماز نہیں تھی الا مكاء وتصدية، مگر سیٹی بجانا اور تالی بجانا، یہی ان کی نماز تھی۔ کیا مطلب؟ اچھا آگے کیا ہے؟ فذوقوا العذاب، تو قرآن کہتا ہے عذاب چکو بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے سبب۔ کیا مطلب؟ تفسیر کر رہے ہیں واقعہ یہ ہے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو یہ کمبخت آ کر کے ایک دو ادھر سیٹی بجاتے اور تالی بجاتے اور سمجھتے کہ یہی ہمارے باپ داداؤں کا دین رہا ہے۔ اور یہ بھی تفسیر گزر چکی ہے پہلے کبھی کئی مقام پہ، واقعہ بھی، حدیث بھی ہے، میں نے بیان کیا، دوسرے علماء سے سنا ہوگا آپ نے کہ اتنے جاہل ہو گئے تھے عرب کے بعض قبائل کے لوگ کہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، تو ننگے ہو کر طواف کرنا، سیٹی بجانا، تالی بجانا
اور نبی علیہ السلام کو نماز برحق یعنی رکوع سجدہ قیام اور قرأت قرآن سے روکنا، یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نماز یہی ہے، سیٹی بجاؤ تالی بجاؤ، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم اپنے کفر کے سبب عذاب چکھو، اور عذاب چکھ لیا کب آگے چل کر کے؟ بدر کے مارکے میں، بدر کے دن۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت انباری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے جو بعض افراد تھے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنے آبائی دین پر ہیں، اور آبائی دین جو ہے وہ کفر و شرک سے محفوظ ہے نا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بھی تو نمازی ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز یہی تھی جو بھی بات بیان کی گئی ہے۔ تو کہہ دیا گیا یہ نماز نہیں، ان کا خرافات ہے، ان کی جاہلانہ رسم ہے یہ۔